السماوات والأرض حمدا كثيرا والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله سراجا منيرا وعلى أهله وصحبه الذين هم نجوم الهداية جمعا غفيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. تمام حاضرین چھوٹے بڑے ذوق شوق بلند آواز کے ساتھ یہ تصور کر کے کہ ہم سرکار کی معجزہ شریف کے سامنے درود و سلام پیش کر رہے ہیں، سرکار اس کو سن کر اس کا جواب دے رہے ہیں، یہ تصور کر کے پڑھیں سب کی تاکہ حاضری لگ جائے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. ماشاء اللہ یہاں حضرت محترم قاری بابر صاحب اللہ پاک ان کا سایہ دیر تک قائم رکھے، جس راستے پہ چل رہے ہیں اللہ ان کے لیے یہ راستہ آسان فرمائے اور اس نیکی پہ اللہ پاک ان کو استقامت نصیب فرمائے اور اللہ پاک ان کی خصوصی معاونت فرمائے. کافی دیر سے یعنی پہلے بھی میں یہاں آیا جب یہ مدرسے کی یہ شکل نہیں تھی، لیکن جب بھی آتا ہوں الحمدللہ عروج ہے. پہلے ایسی حالت مختلف ہے الحمدللہ. اس پسماندہ علاقہ کے اندر مسجد بنائی ہے، دینی مدرسہ بنایا ہے، بچیوں کا مدرسہ بنایا ہے، یہ سکول بنایا ہے ماشاءاللہ. اس یعنی پسماندہ علاقے ہم پسماندہ اسے کہتے ہیں، جو شہر میں رہتے ہیں وہ دیہاتوں کو پسماندہ علاقہ کہتے ہیں. تو یہ پسماندہ علاقہ کے اندر اتنی ترقی، بچیوں کا مدرسہ، دینی مدرسہ، بچوں کا مدرسہ، مسجد، تو اللہ پاک نے ان کو یہ اس راستے پہ چلایا ہے، ان کو توفیق دی. اللہ پاک ان کے ذریعے سے اپنے دین کی اشاعت فرماتا ہے. آج کا یہ پروگرام ماشاءاللہ یہ جن طلباء نے اللہ پاک کی مقدس کتاب کا اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، حفظ کیا ہے، ان کی دستار بندی کا یہ پروگرام ہے. اور یہ چھپ کر آہستہ ان کے سروں پہ دستار بندی نہیں ہوگی، بلکہ اتنے لوگوں کے سامنے اس کی دستار بندی کی جائے گی تاکہ ان کی کارکردگی کا سب کو پتہ چلے. مختصر سا وقت ہے، میں اس مختصر سے وقت میں کچھ اپنی حاضری پیش کروں گا. تو ویسے تو یہ تقریر کرنے کا سلسلہ بہت سمے نے چھوڑ دیا ہے. دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ کے اندر 20 سال سے زائد عرصہ ہو گیا وہ جمعہ بھی پڑھاتا تھا، مگر ایک یہ مجھے تکلیف ہو گئی ہے، اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، عمر بھی ہے کافی ہے، 87 سال اس وقت میری عمر ہے، تو تقریر کا سلسلہ چھوڑ دیا ہے. لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، 2 کام کر سکتا ہوں. اسلامیہ رحمانیہ کے اندر کوئی مسئلہ پوچھنے والا آئے تو یہ بھی اللہ نے قوت بھی عطا فرمائی ہے، کوشش کرتا ہوں جو مسئلہ آئے کسی کو بتلا دیتا ہوں. اس کے علاوہ تھوڑا بہتا کوئی سبق بھی
بخاری شریف، مسلم شریف، اس کے علاوہ اور آج کل وہ ترمذی شریف بھی ہے، تو یہ سبق بھی مختصر پڑھاتا ہوں، یہ اس کا احسان ہے، اور کچھ نہیں اس وقت زیادہ کر سکتا، مگر میں کہتا ہوں اللہ کرے اسی پر میرا خاتمہ ہو۔ بالکل معطل ہونے سے یہ کچھ نہ کچھ کرنا بہتر ہے۔ تو آج چونکہ قرآن مجید کے حفظ کی یہ تقریب ہے، میں قرآن مجید کے متعلق اللہ پاک کی وہ لا ریب کتاب ہے جس جیسی دنیا و آسمان کے اندر کوئی دوسری کتاب نہیں، شان والی کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے، جامع قسم کی کتاب ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکتوبات شریف میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ پاک نے کئی صحیفے نازل فرمائے، 300 صحیفے جو بھی اللہ پاک نے فی صحف ابراہیم و موسیٰ، پتہ چلا کہ پہلے پیغمبروں کو اللہ پاک نے صحیفے چھوٹے چھوٹے رسالے بھی عطا فرمائے، وہ 300 ان کی تعداد ہے یا جتنی بھی ہے، مگر مشہور آسمانی کتابوں کی تعداد 4 ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے زبور عطا فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات نصیب فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل کتاب نصیب فرمائی۔ یہ قرآن مجید کے اندر باقاعدہ اس کا ذکر ہے کہ یہ 3 کتابیں اللہ نے نازل فرمائیں، اور اپنے پیارے محبوب کو اللہ پاک نے آخری، سب سے آخری نبی کو آخری کتاب عطا فرمائی، قرآن مجید۔ شیخ اپنے مجدد علیہ رحمت کے ارشاد فرماتے ہیں جتنے صحیفے ہیں، جتنی آسمانی کتابیں ہیں، ان کے اندر جو کچھ بھی ہے، اللہ کی صفت و ثنا ہے، مسائل ہے، جو کچھ بھی ہے، سارے کا سارا اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید ان تمام صحیفوں کی، آسمانی کتابوں کی جامع ہے۔ قربان جائیں، ایسی کائنات کے اندر جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، ایسی بات نہیں جو قرآن مجید کے اندر موجود نہ ہو۔ قرآن کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے سارے آسمانی صحیفوں کا اور ساری آسمانی کتابوں کا وہ جامع ہے۔ ہاں البتہ ہمیں تو البتہ چھوٹے چھوٹے کچھ صورتیں نظر آتی ہیں اور ان کا کوئی ترجمہ ہے، ہمیں تو 5 نمازوں کی تفصیل بھی قرآن مجید کے اندر نظر نہیں آتی۔ قرآن مجید کے اندر یہ جو نماز فرض ہم ادا کرتے ہیں، اوقات بھی بڑی مشکل سے، ان کی رکعتوں کا پتہ نہیں چلتا، مگر اللہ نے اس کے اندر کائنات کی کوئی ایسی بات نہیں جو قرآن کے اندر نہیں بیان فرمائی۔ یہ جامع ہے، قرآن مجید جامع ہے، قرآن کی اللہ پاک نے اس کو خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں سب سے بڑی خوبی اس کی یہ ہے، یہ ضخیم کتاب ہونے کے باوجود 600 700 A4 سائز کے کاغذ پہ اس کو لکھا جائے تو تقریباً 400 500 صفحات کے قریب قرآن مجید کے اوراق بنتے ہیں، اتنی ضخیم کتاب، مگر اس کتاب کو اللہ پاک نے یہ خصوصیت عطا فرمائی، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جناب 2.5 سال کی مدت کے اندر عموماً اس کے حافظ ہو جاتے ہیں۔ 2.5 تو عام ایک ہے، ایسے بچے اس وقت بھی موجود ہیں جو 6 مہینے کے اندر اس کے حافظ ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی خصوصیت ہے، زبان دوسری ہے اور پھر یہ بڑی ضخیم کتاب ہے، مگر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جناب 6 مہینے کے اندر وہ موجود ہیں یہاں، اب ہمارے ہری پور کے اندر بھی موجود ہیں جو اس کے حافظ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہی بچے نہیں، پوری دنیا پہ آپ اندازہ لگا رہے ہیں، باقی آسمانی کتابوں کا کوئی حافظ آپ کو نہیں ملے گا، نہ زبور کا ملے گا، نہ انجیل کا ملے گا اور نہ تورات کا ملے گا۔ یہ ویسے بھی میں مسئلات کر دوں، بغیر قرآن مجید کے اور کسی آسمانی کتاب کا حافظ آپ کو زمین پہ نہیں ملے گا، بلکہ جو تورات کتاب ہے وہ ضخیم کتاب تھی، اس کتاب کو امت حرف نہیں کر سکتی تھی، صرف پیغمبر اس سے حافظ ہو سکتے تھے، باقی کتابوں کا حافظ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمارے قرآن کی خصوصیت ہے، اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا جو وعدہ فرمایا تھا وہ اللہ پاک ان خوش نصیب لوگوں کے ذریعے سے اس وعدے کو پورا فرماتا ہے۔ سینوں میں محفوظ کر دیا،
لفظوں میں لکھی ہوئی کتاب میں تبدیلی ہو سکتی ہے، سینوں میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے فرمایا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ امت محمدیہ کے چنے ہوئے افراد کے ذریعے سے اللہ پاک اپنا وعدہ پورا فرما رہا ہے۔ اور تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے اندر یہ قرآن مجید یاد ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کی خصوصیت ہے۔ مجھے یہاں پہ ایک بات یاد آ گئی، آپ کے اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو عرض کرتا ہوں، حضرت قبلہ حکیم الامت مولانا مفتی امن یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گجرات والے، انہوں نے تفسیر نعیمی ایک لکھی ہے۔ تفسیر نعیمی کے پہلے پارے کے آپ اس کے مقدمے کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ جو ان کے اساتذہ میں سے تھے، مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے ترجمے پہ حاشیہ بھی لکھا ہے، آپ بڑے مناظر تھے، بہت بڑے مناظر تھے مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ کسی ہندو کے ساتھ، ہندوؤں کا جو پادری تھا بڑا تھا، اس کے ساتھ مناظرہ طے ہو گیا۔ دونوں فریق اکٹھے ہو گئے، ادھر مسلمان بیٹھے ہیں ادھر ہندو بیٹھے ہیں، اپنے اپنی باری پہ اپنی اپنی سچائی اور حقانیت کی دلیلیں پیش کر رہے ہیں۔ وہ پادری اٹھا، وہ ہندو اٹھا، اس نے اٹھ کر کہا مولانا صاحب میرے ایک سوال کا جواب دیں، آپ کا قرآن مجھے 15 پارے یاد ہے، آپ کا قرآن مجھے 15 پارے یاد ہے، میری وید کا کوئی حصہ بھی آپ کو یاد ہے؟ بظاہر ایک بڑا وزنی سوال تھا کہ اچھا اتنی مطالعے والا ہے، قرآن کے 15 پارے اس کو یاد ہیں، اور ان کے جو وید اترے ہیں اس نے کہا ہمارے وید کا بھی کوئی حصہ یاد ہے۔ لوگ حیران تھے کہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جواب کیا دیں گے۔ آپ کی باری آئی، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا بات سن، تو کہتا ہے آپ کے قرآن کے 15 پارے مجھے یاد ہیں، میرا وید بھی کوئی یاد ہے یا نہیں؟ فرمایا یہ میرے قرآن کا کمال ہے، تیرے جیسے نجس پلید لوگوں کے سینوں میں بھی جا کر گھر کر لیا، تیری کتاب کی یہ کمی ہے، اپنے تو اپنے بیگانہ بھی اس کو کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ یہ ہمارے قرآن کی خصوصیت ہے، یہ شان ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں یہ حفظ ہو جاتا ہے۔ اور میں عرض کروں گا اس قرآن کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے، خود اس نے بیان فرمایا، قرآن نے اپنی خصوصیات کو متعدد مقامات پہ خود بیان فرمایا۔ 14ویں پارے کے تقریباً آخر کے اندر اللہ پاک قرآن مجید کا ایک خاصا بیان فرماتا ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور میرے محبوب ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جو ہر کتاب کا واضح بیان جس کے اندر موجود ہے، ہر چیز کا واضح بیان۔ تبیان ایک بیان ہوتا ہے، ایک تبیان ہوتا ہے۔ زیادت اللفظ تدل علی زیادت المعنی، یہ اصول کا ایک قاعدہ ہے، لفظ زیادہ ہو جائیں تو معنی میں کے اندر بھی زیادتی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے بیان، واضح کرنا، ظاہر کرنا، ایک ہے تبیان، معنی یہ ہے کہ خوب بیان۔ قرآن وہ مقدس کتاب ہے، کوئی کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں بلکہ آخرت کی کوئی ایسی چیز نہیں جس کا قرآن کے اندر ذکر نہ ہو۔ ہاں جمیع العلوم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، اپنی اپنی سمجھ ہے، جتنا کسی کے پاس کچھ ہے، بصیرت ہے، روشنی ہے، وہ قرآن سے موتی اٹھا لیتا ہے، لیکن قرآن کے اندر سب کچھ ہے۔ مجھے یہاں پہ ایک بات یاد آ گئی، تفسیر روح المعانی علامہ علوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی غالباً آپ نے 7ویں سپارے کی لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس کے اندر اس کے تحت غالباً آپ نے لکھا ہے، حضرت شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے صاحب کمال ولی تھے۔ یہ شیخ ابن عربی وحدت الوجود صوفیاء کا ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کے آپ امام، پیشوا اور قائد ہیں، بہت بڑی صاحب کشف اور صاحب نظر بزرگ ہوئے ہیں۔ آپ کا مقام اگر دیکھنا ہے کہ اس تصوف کے اندر صوفیائی کہ اس راستے کے اندر آپ کا کیا علم تھا، خواجہ قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے ملفوظات کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے کشف کا یہ عالم تھا۔ کشف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ باطنی نگاہ سے دیکھنا، سارے حالات ان پہ کھل کر آ جائیں۔
آپ کے کشف کا یہ عالم تھا، کوئی بندہ آپ کے سامنے آتا، 3 بار پیشانی سے پاؤں تک اس کو دیکھتے، 3 بار ابتدا سے لے کر اس کی انتہا تک اس کی زندگی کے سارے حالات آپ پہ منکشف ہو جاتے تھے۔ کہنا کچھ اور ہے، دیکھنا کچھ اور ہے۔ آپ کے کشف کا یہ مقام تھا، اتنے بڑے صاحب کشف۔ یہ صاحب تفسیر روح المعانی نے لکھا ہے، آپ ایک دفعہ حضرت شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ، شیخ اکبر بھی ان کو کہتے ہیں، شیخ ابن عربی بھی ان کو آپ کہتے ہیں، تو آپ جناب کہیں سواری پہ سوار ہو کر جا رہے تھے، جاتے ہوئے خچر تھا یا کوئی اور سواری تھی، کوئی وجہ ہو گئی، آپ خچر سے زمین پہ گر گئے۔ خادمین جتنے بھی تھے، ساتھ جتنے بھی خدمت کرنے والے تھے، خدمت گزار تھے، طلباء تھے، سارے کے سارے دوڑ کر آئے، خواجہ صاحب کو اٹھائیں اور سواری پہ بٹھائیں۔ فرمایا نہیں، ذرا ٹھہر جاؤ، مجھے نہیں اٹھانا۔ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اٹھاؤ۔ انہوں نے اٹھایا تو انہوں نے عرض کی حضور ابھی ہم آئے تھے اٹھانے کے لیے، فرمایا نہ اٹھاؤ، تو پھر ابھی فرمایا اٹھاؤ۔ فرمایا میں دیکھ رہا تھا کہ میرا یہ خچر سے سواری سے گرنا، اس کا قرآن میں کہیں ذکر ہے یا نہیں۔ اب میں نے دیکھ لیا ہے، قرآن مجید سورہ فاتحہ کے اندر اس کا ذکر ہے۔ یہ صاحب تفسیر روح المعانی نے 7ویں پارے کی ایک آیت کے تحت آپ نے یہ قول نقل کیا ہے۔ میں نے دیکھ لیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر میرے گرنے کا واقعہ ہے۔ آپ کو اس کی 7 آیتیں ہیں، 7 آیتوں میں بھی اختلاف ہے 7ویں آیت کون سی ہے۔ بظاہر بسم اللہ کو چھوڑ کر آگے جناب اس کی 7 آیتیں بھی ہم سے پوری نہیں ہوتی جناب، وہ یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے ایت 7 آیات، اس کی 7 آیتیں ہیں، 7 مسانی بھی سکھاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر اسی کی صرف بیان کی گئی، یہ 7 آیتیں ہیں، مگر ہم کو 7 آیتیں بھی نظر نہیں آتی۔ حضرت شیخ ابن عربی کا گرنا کہاں اور سورہ فاتحہ کے اندر کہاں ہونا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے اندر سب کچھ ہے، مگر اپنی اپنی سمجھ ہے، جتنی جتنی کسی کو سمجھ ہے اتنے اتنے موتی اس کو نظر آئے۔ تو یہ ہمارے قرآن کی خصوصیت ہے، ساری کتابوں کے اندر جو کچھ ہے سارے کا سارا قرآن کے اندر ہے، بلکہ یہ تبیان لکل شے ہے، لکل شے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں شے ہر موجود کو کہتے ہیں، بلکہ جو ممکن الوجود ہے اس کو بھی شے کہتے ہیں۔ ہر چیز جو موجود ہے، ہر چیز جو ہوگی، اللہ پاک نے سب کا ذکر قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، تبیان لکل شے۔ اور پھر قربان جائیں، یہاں میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، عرض کرتا چلوں، وہ قرآن جس کے اندر سب کچھ ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ رحمان سکھانے والے کے اندر بھی کوئی بخل نہیں ہے، سکھانے والا وہ ہے، سیکھنے والے وہ حضور ہیں جن کو اللہ پاک نے ساری کائنات کا گویا خلاصہ بنایا ہے، ساری اس تخلیق کا جنہیں علت غائب بنایا ہے، جن سے پوری کائنات کے اندر مرتبے میں کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اور بلکہ یہاں مجھے نزہۃ المجالس کی ایک بات بھی یاد آ گئی کہ حضور کا عقل کتنا تھا۔ فرماتے ہیں اس کی ہم مثال دیتے ہیں، عقل اس کے 1000 درجے کیے جائیں، یہ ہماری جو دانائی ہے، عقل ہے، اس کے 1000 درجے کیے جائیں تو 999 درجے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ ایک درجہ پوری کائنات میں ہے، اندازہ لگائیں جس کو 999 سمجھ کے اللہ پاک نے یہ بصیرت ہے، عقل ہے، عطا فرمایا، ایک جس کو تقسیم کیا گیا مسلمانوں کے اندر بھی کافروں کے اندر، وہ دیکھیں آج کل کیا کیا ایجادات ہیں اپنے اس عقل سے کرتے ہیں، جن کو اللہ پاک نے یہ 999 درجے عقل عطا فرمایا ہے، میرے آقا علیہ السلام کی سمجھ، علم، بصیرت کا کیا حال ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن سکھایا، وہ قرآن جس کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ پتہ چلا سب کچھ جب موجود ہے، سکھانے والا اللہ تھا، سیکھنے والے حضور تھے، حضور کے علم کے اندر کون سی کمی باقی رہ گئی ہوگی؟ لم یخرج نبینا صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا،
حتی آتا اللہ علم ما کان ما یکون. تفسیر صاحبی نے بار بار یہ لکھا ہے حضور جیسے جیسے قرآن مکمل ہوتا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر علم کی بھی تکمیل ہوتی گئی اور حضور اس دنیا سے اس وقت گئے جب آپ کے علم کی تکمیل ہو چکی تھی. لم یخرج نبینا صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا حتی آتا اللہ علم ما کان ما یکون. اول آخر کے سارے علوم اب روضہ پاک کے اندر میری آقا علیہ السلام جو تشریف فرمائیں سارے علوم جدھر آپ توجہ فرمائیں آپ کے سامنے ہیں. یہ قرآن کی خوبی ہے جس پہ قرآن مجید نازل ہوا آپ اس قرآن مجید کے آسانی کے ساتھ معنی بھی جس اللہ نے سکھایا سب جانتے تھے. ایک مسئلہ ہے آئی گیا تو عرض کروں تفسیر بیضاوی نے اس میں بہت کچھ لکھا ہے. کچھ آیات قرآن کی ایسی ہیں جو محکم ہیں کچھ ایسی ہیں جو متشابہات ہیں. متشابہات قرآن مجید نے کہا متشابہات کا کوئی مطلب نہیں جانتا. یہ الف لام میم وغیرہ یہ حروف مقطعات یہ بھی متشابہات میں سے ہیں ان کا کوئی مطلب نہیں جانتا. ہمارا یہ کام ہے ہم یہ کہیں اللہ کی جو مراد ہے حق ہے بس. قیامت کے دن اللہ پاک ان کا البتہ مطلب کھولے گا. اس کا مطلب کیا تھا الف لام کا کیا الف کا مطلب کیا تھا لام کا کیا اور جتنے بھی قرآن مجید کے اندر حروف مقطعات ہیں وہاں اللہ پاک ان کا مطلب کھولے گا. دنیا میں کوئی نہیں جانتا مگر اللہ کے خاص بندے جو اس کا مطلب جانتے ہیں اور حضور بھی اس کا مطلب جانتے ہیں. کوئی قرآن مجید کے اندر ایسی آیت نہیں پڑھا کسی سے نہیں ہے مگر میری آقا علیہ السلام سارا قرآن جانتے ہیں. کوئی چیز اس وقت ایسی نہیں جو میری آقا علیہ السلام کے علم سے وقف ہو. آپ روضہ پاک میں تشریف فرما ہونے کے باوجود ساری امت کے حالات کو دیکھ رہے ہیں نظر کے سامنے ہے اوپر سے لے کر. یہ بار ایک مسئلہ ہے میں ادھر چلا گیا ویسے ہی چلا گیا. میں قرآن کی خصوصیات آج کر رہا ہوں. قرآن جامع کتاب ہے اور قرآن کے اندر ایک اور خصوصیت بھی ہے. آپ میرا کوئی بیان سنیں گے کسی اور مولوی صاحب کا بیان سنیں گے مولوی صاحب یہاں بھی وہی تقریر کریں دوسری جگہ جائیں وہی کریں 3-4 جگہ پڑھیں وہ عیسائی تقریر آدھی اور آدھی ایسے کئی بار سنیں گے. اسی طرح کوئی ناول ہے آپ پڑھیں گے 2 دفعہ پڑھیں گے 3 دفعہ پڑھیں گے پھر آپ کہیں گے وہ یہ ہم نے کئی دفعہ سنا ہے. کوئی ڈرامہ ہے 1 دفعہ دیکھیں 2 دفعہ اکتا جائیں گے. کوئی تالیف ہے کسی کی تقریر ہے کسی کی نعت ہے بار بار سنیں گے اکتا جائیں گے. مگر قربان جائے قرآن کو اللہ نے خصوصیت عطا فرمائی جتنی بار پڑھو بار بار پڑھو اکتائیں گے نہیں آپ. یہ تجربے کی بات ہے. آپ پڑھتے ہوں گے قرآن مجید جو پڑھتے ہیں جناب رمضان میں تراویح میں پڑھتے ہیں جتنی مرتبہ آپ پڑھیں گے قرآن پڑھنے سے اکتائیں گے نہیں بلکہ ہر مرتبہ پڑھنے میں خصوصی لذت آئے گی سرور آئے گا. ہمارا تو تجربہ ہے. اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب قرآن ختم کرو نا والناس پڑھو تو والناس پہ چھوڑ نہ دو. یہ ناظرہ خوانوں کے لیے بھی ہے حفاظ کے لیے بھی ہے تراویح پڑھانے والوں کے لیے بھی ہے. جب والناس پہ پہنچو تو اس کو ختم نہ کرو بلکہ اس کے بعد الحمدللہ پڑھو اور الف لام میم سے ام المفلحون تک وہ 5 آیتیں پڑھو. پڑھ کر پھر دعا کرو. کیوں؟ حضور نے فرمایا جب تم ختم کرتے ہو شیطان خوش ہو جاتا ہے بس ختم ہو گیا چھوڑ دے گا اس کو. جب دوبارہ پڑھو شیطان جل جاتا ہے اوہو اس نے پھر شروع کر دے پھر پڑھے گا. یہ تو قرآن مجید جتنی بار آپ پڑھیں ختم کریں تو پھر ابتدا سے پڑھ لیں مفلحون تک جتنی بار پڑھیں گے ہر دفعہ آپ کو پڑھنے کا ایک نیا لطف اور نیا مزہ آپ کے آئے گا لطف آئے گا. جتنی بار پڑھتے جائیں گے آپ کو نئے مسائل. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی قرآن پڑھتے تھے 5 لاکھ مسائل قرآن سے آپ نے نکالے. ویسے کچھ تفاسیر بھی ایسی لکھی گئی ہیں جس کے اندر صرف جو مسائل کی جو آیتیں ہیں وہ لکھی گئی ہیں. تفسیرات احمد بھی ہے 500 آیتیں وہ لکھی ہیں جس کے اندر کوئی مسائل ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے مقتدی ہمارے پیشوا انہوں نے 5 لاکھ مسائل قرآن مجید سے استنباط فرمائے. جتنی کسی کی طاقت ہے جتنی بصیرت ہے قرآن کے اندر نگاہ کرے اس کے مسائل جو وہ حل ہو جاتے ہیں. بہرحال قرآن مجید اس کا پڑھنا یہ میں نے تھوڑا سا تعارف کرایا قرآن اس کے اندر ہے کیا ہے. قرآن مجید یہ اللہ پاک نے اس کو بڑی شان عطا فرمائی. میری آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہت اچھا ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے.
علوم مختلف ہیں. آپ دیکھیں دینی قسم کے علوم بھی ہیں، منطق پڑھاتے ہیں، صرف پڑھاتے ہیں، نحو پڑھاتے ہیں، معانی پڑھاتے ہیں، جناب فلسفہ پڑھاتے ہیں، اور مختلف قسم کے علوم ہیں. لیکن حضور نے فرمایا سارے علوم سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سے اچھا وہ ہے بیٹی. یہ خیر یہ اس میں تفضیل کے معنی میں ہے، اس میں معنی ہے تم سے بہت بہتر ہے وہ شخص جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے. قرآن پڑھنا، قرآن سیکھنا، قربان جائیں. پھر جو قرآن سینے میں محفوظ کر لے اس کا کیا مقام ہے. سینے میں محفوظ کر لے، سیکھے اور سکھائے. دو کام حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے. ایک فرمایا سیکھے، سیکھنے کے بعد قبلہ پیر صاحب تشریف لائے ہیں، حضرت علامہ مولانا محمد رمضان صاحب غالباً ان کے اس میں گرامی ہے. وہ مجھے القاب یاد نہیں آتے، بس صرف نام ہی آتے، اپنا بھی نام ہی آتا ہے اور کچھ نہیں آتا. تو یہ تشریف لائے الحمدللہ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں جناب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. میری بات کی طرف ذرا غور کرنا. یہ حدیث تو آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آپ نے فرمایا تم سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. پتہ چلا قرآن سیکھنا ہی بہتر نہیں ہے، آگے سکھانا بھی چاہیے. قرآن سیکھ کر چھوڑ نہ دیا جائے. تعلم القرآن وعلمہ، درمیان میں عاطفہ آئی ہے، یہ جمع کے لیے آتی ہے. مانا یہ دو کام جو کرے گا، جو سیکھے اور سکھائے. حضور نے دو کام بیان فرمائے. قرآن مجید پڑھ کر چھوڑ دینا یہ حضور نے نہیں فرمایا. فرمایا جو پڑھا ہے پھر اس کو آگے پھیلاؤ. حضور نے اپنی امت کے سپرد جو امانت کی تم تک پہنچی ہے، تم اس امانت کو، حضور کی امانت کو آگے پہنچاؤ. پیغمبر اب کوئی نہیں آئے گا، نبی کوئی نہیں آئے گا، کوئی نئی امت نہیں آئے گی. اب تمہارا ہی کام ہے، تم تک یہ امانت پہنچی ہے، آگے اس کو پہنچاؤ. اس لیے حضور نے فرمایا سیکھے بھی اور سکھائے بھی. آپ غور کریں اس لفظ پہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین وہ ہے جناب جو قرآن کو سیکھے اور پھر سکھائے. وہاں درمیان میں نہیں، او نہیں آیا. سیکھے یا سکھائے ایسا نہیں ہے، سیکھے اور سکھائے. وہ جمع کے لیے مانا یہ سیکھے بھی اور سکھائے بھی. اس کا معنی یہ ہے قرآن مجید ہر چیز کی ایک علت غائی ہوتی ہے. علت غائی کا معنی جس کے لیے وہ کام کیا جائے اسے علت غائی کہتے ہیں. کوئی چیز بھی بغیر چار علتوں کے وجود میں نہیں آ سکتی. علت فاعلی ہو گئی، اور علت مادی ہو گئی، اور پھر علت سوری ہو گئی، اور پھر ایک علت غائی. علت غائی وہ ہوتی ہے جس کے لیے وہ کام کیا جائے. یہ کرسی ہے نا، یہ کسی نے بنائی ہے، اس کا ایک مٹیریل ہے، وہ علت مادی ہے. ایک مستری ہے بنانے والا، وہ علت فاعلی ہے. پھر بنائی کسی ایک صورت ہے، اس کو صورت مل گئی جب بنائی، یہ علت سوری ہے. اس کے بعد میں اوپر بیٹھ گیا، آپ بیٹھ گئے، یہ بیٹھنا علت غائی ہے. اصول یہ ہے کہ علت غائی سب سے پہلے ذہن میں ہوتی ہے، وجود میں بعد میں ہوتی ہے. ذہن میں پہلے تھا کہ ایسی کرسی بن جائے، پھر یہ جناب جو علت سوری اکٹھی ہوئی، علت مادی اکٹھی ہو گئی، جناب علت فاعلی اکٹھی، تو یہ بن گئی. میرے ذہن میں جو پہلے سے نقشہ تھا کہ میں اس پہ بیٹھوں گا، پھر اس پہ بیٹھ کے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں ساری کائنات کی علت غائی حضور ہے. سب سے پہلے ان کو تیار کیا گیا، اور جب یہ سارے کا سارا کچھ تیار ہو گیا جناب کہ اللہ پاک نے فرمایا تشریف لے جائے. یہ علت غائی ہے. علت غائی جب تک کسی چیز کی نہ ہو جناب اس چیز کو کیا ہی نہیں دیتا تھا. حضور علت غائی ہے، حضور کی خاطر سب کچھ پیدا کیا گیا، حضور کی وجہ سے سب کچھ پیدا کیا گیا. تو یہ اس غوث حضرت خواجہ عبد الرحمن چودھری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس مسئلے کو کئی شکلوں میں بہت عمدگی کے ساتھ مجموعہ صلوات الرسول کے اندر بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو اللہ فرماتا ہے میں آسمان نہ پیدا کرتا، زمین نہ پیدا کرتا. کیونکہ آپ کو مبعوث کرنا تھا تو لہذا یہ ساری کائنات کے سلسلہ. تو بہرحال اس کی علت غائی، قرآن مجید سیکھنے کی علت غائی کیا ہے؟ علماء کے لیے بھی میں عرض کروں، علم کی آپ کتابیں پڑھتے ہیں، مدارس کے اندر جاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، سب علم حاصل کرتے ہیں. اس کی علت غائی صوفیاء کے نزدیک عمل ہے.
اس لیے ہم سیکھتے ہیں تاکہ ہمارا عمل درست ہو جائے، دوسرے لوگوں کو بھی سکھائیں تاکہ ان کا بھی عمل درست ہو۔ اس لیے نہیں سیکھتے کہ امامت کریں گے، سکول میں پڑھائیں گے، یہ دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں، بلکہ اس کی علت غائی حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خیر المجالس، آپ خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلفاء میں سے تھے، بہت بڑے جید عالم تھے۔ آپ سے کسی نے پوچھا علم کی غائب کیا ہے، آپ نے فرمایا عمل ہے۔ پتہ چلا جو قرآن مجید کو پڑھے چاہتا ہے میں بہترین گروہ کے اندر داخل ہو جاؤں، اسے سمجھے بھی پھر اس پر عمل بھی کرے۔ پڑھا گیا ہے عمل کے لیے، ویسے بھی تلاوت کا بھی ثواب ہے، مگر کامل طریقہ یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد اس پر عمل بھی کیا جائے۔ میرے آقا علیہ السلام کی جو حدیثیں ہیں اس کے اندر انہوں نے جو قرآن پڑھے اس کے حلال کو حلال جانے، اور آپ نے ساتھ میں اس پر عمل کرے، عمل کی میرے آقا علیہ السلام نے ساتھ تاکید فرمائی ہے۔ تو جو حفاظ اس وقت حافظ ہوئے ہیں، میری ان سے درخواست ہے، اللہ پاک نے تم پہ کرم فرمایا، اپنی مقدس کتاب جو اللہ کی طرف سے ہمارے پاس یہ امانت کے طور پہ پہنچی ہے، اللہ پاک نے کرم فرمایا، تم نے اپنے سینوں کے اندر اس کو محفوظ کیا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ گھر میں جاؤ، جا کر آپ کو ڈرائیوری شروع کر دو، میں جاؤں گا، میں باہر جاؤں گا، فلاں ملک میں جاؤں گا، روزی کماؤں گا۔ تم کتاب کو نہ چھوڑو، اس کی اشاعت کرو، اس کو پڑھو، پڑھاؤ، آگے کوئی کام دنیا کا کرو، مگر اس کے پڑھنے کا جو مقصد تھا عمل کرنا، تو آپ اس پہ عمل بھی کرو۔ حضرت خواجہ رحمت اللہ تعالی علیہ مکتوبات شریف والے، آپ مکتوب شریف کے اندر بڑی بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں قیامت میں تم سے پوچھا جائے گا جو تم نے پڑھا تھا اس میں عمل کتنا کیا ہے۔ کچھ مشہور اشعار ہیں جو دلائل اور خیرات شریف جو بزرگوں کے دربار سے ملتی ہے، تو اس کے اندر آپ کے وہ کچھ مشہور اشعار جو سحری کے وقت آپ کے پسندیدہ اشعار ہیں آپ پڑھتے تھے، اس کے اندر ایک شعر یہ بھی ہے، علم بخوانی با عمل فردہ نباشی تا خجل، علم بخوانی با عمل فردہ نباشی تا خجلی، پیش قادر لم یزل مشغول شو در ذکر ہو۔ علم پڑھا ہے، عمل بھی کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا جو تو جانتا تھا اس پر عمل کتنا کیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جاہلوں کی بنسبت علماء سے زیادہ پوچھا جائے گا، کیونکہ جانتے ہیں، وہ کہیں گے میں جانتے ہی نہیں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ بانے مان چلیں گے یا نہیں چلیں گے یہ تو علیحدہ بات ہے، سیکھنا ضروری ہے۔ ہر بندے پر عبادات وغیرہ کیسے ادا کرنی ہے، اس دار اسلام کے اندر یہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلمۃ، یہ حضور نے یہی فرمایا، جتنے علم کی ضرورت ہے عمل کے لیے اس کا سیکھنا، موٹی موٹی باتوں کا سیکھنا سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ دار اسلام کے اندر کوئی یہ بہانہ نہیں کر سکتا ہو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یار، اس طرح کہنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، تو یہ اس کا عذر نہیں قبول کیا جائے گا۔ قیامت کے دن بھی اللہ پوچھے گا جو پڑھا گیا اس پہ عمل کتنا کیا ہے۔ حضور اسلام کی ایک حدیث ہے، میں برکت کے لیے وہ پڑھ دیتا ہوں، سب کے لیے اس کے اندر عبرت موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، قدم نہیں اٹھا سکے گا بندہ قیامت کے دن جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ خواب الصراط پہ یہ سوال ہوں، میدان محشر میں ہوں، لیکن سوال یہ 5 پوچھے جائیں گے۔ لا یزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، 5 باتوں سے پوچھا جائے گا۔ عن عمری فیما افناؤ، عمر کس کے اندر تو نے گزاری؟ 60 سال تجھے عمر دی، بڑی عمر ہے، بندہ سمجھ جاتا ہے، 70 سال دی، 100 سال دی، یہ بتلا عمر کس کے اندر فنا کی ہے۔ عن عمری فیما افناؤ وان شبابی فیما ابلاؤ، جوانی جس کے اندر تو خوب اللہ پاک کی عبادت کر سکتا تھا، تو یہ بتلا اس کو کس کے اندر تو نے گزارا ہے، جوانی کو کس کے اندر۔ وعن مال من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے متعلق 2 سوال ہوں گے، آیا کیسے، گیا کیسے، چوری کی، ڈاکہ ڈالا، رشوت کی، کسی غریب کے ساتھ ظلم کیا، اس کا مال غصب کیا، آیا کیسے، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے آیا، گیا کدھر۔
میرے خیال میں یہی کچھ ہمارے انکم ٹیکس والوں کو بھی میرے خیال میں کچھ یہ حدیث مل گئی ہے، وہ بھی پوچھتے ہیں آیا کیسے گیا کدھر، وہ بھی یہی سوال کرتے ہیں من این اکتسب وفیما انفقہ، قیامت میں اللہ بھی یہ پوچھے گا جیسے تم سے انکم ٹیکس والے پوچھیں گے دولت تو نے کہاں سے لائی، اتنی بڑی کوٹھی بنائی ہے، اتنا بڑا کاروبار، دولت آئی کدھر سے ہے؟ پھنس جاتا ہے پھر بندہ، کبھی ادھر کرتا ہے ایسا ایسا ہے مجھے والدہ نے دیا، والد نے دیا، یہ کیا وہ کیا، یہ زیور بیچا ہے، یہ میں ایسے بہانے کرتا ہے، لیکن سوال آخر میں دنیا میں لوگوں سے چھپایا جا سکتا ہے، اللہ سے نہیں چھپائے گا۔ من این اکتسب وفیما انفقہ، کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، جائز ذریعے سے ناجائز ذریعے سے خرچ کہاں کیا، نیک کام میں یا برے کام میں، وماذا علم فی وماذا عمل فیما علم، جو اس کو علم تھا عمل کتنا کیا، یہ پانچواں سوال ہو گیا۔ پتہ چلا جو ہم پڑھتے ہیں جناب قیامت کے دن باقاعدہ پوچھا جائے گا جو تجھے علم تھا اس پہ عمل کتنا کیا، تو یہ پتہ تھا یہ کام کرنا ہے، یہ قرآن مجید نے کہا یہ کام کرنا ہے، جو تجھے پتہ تھا کتنا عمل کیا، یہ باقاعدہ پوچھا جائے گا۔ آج جن کے سروں پہ دستار فضیلت سجائی جائے گی، کتابیں پڑھی ہیں یا قرآن مجید پڑھا ہے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا تم نے جو پڑھا ہے اس کے مطابق عمل کتنا کیا ہے۔ بہت سخت سوال ہے، ہر بندے کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس کا جواب تیار کرنا چاہیے۔ میری آقا علیہ السلام نے سوالات پہلے کھول دیے، سامنے کر دیے، چھپے ہوئے نہیں ہیں، تاکہ تم ان کی تیاری مکمل ترتیب کیسے کر سکو۔ تو علماء کی زیادہ ذمہ داری ہے، حفاظ کی زیادہ ذمہ داری ہے، جنہوں نے قرآن مجید پڑھا ہے ان کا عمل بھی قرآن مجید پہ ہونا چاہیے۔ نہیں مطلب تو تفسیریں آج کل کے تفسیر سے ہی پڑھ لو، مولوی صاحب سے نہیں پڑھا تو تفسیریں دیکھ لو اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ تو قرآن مجید یاد کرنے کا اصل مقصد پورا اس وقت ہوگا جب اس پہ عمل بھی کیا جائے۔ لہذا کوشش کرو، اب پڑھ لیا ہے، اب جناب اس پہ عمل کا وقت آ گیا، اس پہ عمل کرو۔ قیامت کے دن جناب پوچھا جائے گا، علماء سے بھی پوچھا جائے گا، حفاظ سے بھی پوچھا جائے گا، جو کچھ پڑھا ہے اس پہ عمل کیا ہے، یعنی وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو پڑھا ہے عمل کیا ہے، یعنی یہ میری آخری بات ہے، یہ نصیحت ہے اور آگاہ کرنا ہے، تنبیہ کرنی ہے کہ قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا، جس نے جتنا پڑھا ہے پوچھا جائے گا جو تجھے علم تھا تو نے عمل کتنا کیا ہے۔ شاید وقت کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے تو مجھے یہ میں نے کہا میں 12:15 تک بس تقریر کروں گا، تو کیونکہ اور علماء بھی ہیں تو 12:15 سے 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں۔ میں چاہتا تھا اس مختصر سے وقت میں کئی باتیں ہو جائیں، میں نے کوشش تو کی ہے کئی باتیں ہو جائیں، تو مگر جو میں چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ ہو جائیں، نہیں ہو سکیں۔ جو کچھ میں نے کہا ہے تو اگر مجھ سے کوئی، چونکہ اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں ہو سکتا ہے، کوئی گھٹیا قسم کا لفظ زبان سے نکل گیا ہو تو آپ بھی درگزر فرمائیں، اللہ پاک بھی معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔